باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ایک روب ہے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں، جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ بابا، آپ نے دیکھا، اب میں درد چھپانا سیکھ گیا، اب میں مسکرانا سیکھ گیا۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا لرزتے ہونٹوں سے۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بہاڑ میں جائے، مجھے بابا کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ
کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کی انگلی تھامی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی، جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے، ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ با کمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ یا اللہ جن جن کے بابا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے۔ جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے
کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے